اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیۃ والقدم وبصم کل شیء ما عداہ بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان اللہ الذی منہ خلقۃ العباد وإلیہ المعاد فمن یعمل مثقال ذرة خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرة شر یرہ اما بعد فقال الحکیم فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صلوات عزیزان گرامی، آج ماہ رمضان کا پہلا جمعہ 1442 ہجری ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ، اور موضوع ہے روزے کا حکم۔ قرآن سے آپ کی خدمت میں احکام روزہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 183 اور 84 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اے مومنو، مومنین کو خطاب کیا جا رہا ہے جن کے دل میں ایمان کا نور ہے، جس دل میں محبت علی ہے، جس دل میں محبت چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، انہی کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ میں یوں کیوں نہ کہوں کہ قرآن جن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ان لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ وہ صاحب تقوی لوگ ہیں جن کے دل میں خوف خدا ہے، تو ان کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے، انہیں حکم دے رہا ہے، اے ایمان لانے والو، اے مومنو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزہ لفظ نہیں ہے، روزے سیام، صوم کی جمع سیام، فرض کیے گئے ہیں۔ کتبہ کا معنی ہے فرض کیے گئے ہیں، لکھ دیے گئے ہیں۔ علیکم، تمہارے اوپر، کیا؟ الصیام، سیام، روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں اور تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ تو فرمایا روزے رکھو گے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو واضح آیت جہاں روزے کے وجوب کا حکم ہے کہ فرض ہیں روزے، وہاں اس روزے کا فائدہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد وہی ہے، کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے
ظاہر ہے جس طرح اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایسے روزہ رکھو، اگر ہم اسی طرح روزہ رکھیں گے تو یقیناً کوئی شک نہیں ہے، تو فرمایا تم متقی بن جاؤ گے، دل میں خوف خدا آ جائے گا، اگر نہیں ہے تو آ جائے گا، خشیت خدا دل میں پیدا ہو جائے گی۔ تو فرمایا یہ کیا ہے؟ ایام معدودات، یہ یوم ہیں، دن ہیں معدودات، گنے ہوئے، یہ گنتی کے چند روز ہیں، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ تو فرمایا فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی شخص مریض ہو جائے، بیمار ہو جائے، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، فرمایا یہ گنتی پوری کرے گا، قضا بجا لائے گا دوسرے مہینوں میں، یعنی جو 11 ماہ ہیں رمضان المبارک کے علاوہ آنے والے رمضان سے پہلے وہ قضا بجا لائے گا۔ کیا مریض ہے یا کیا ہے؟ سفر کی حالت میں ہے، تو آگے جو ہے سفر کے کس طرح سفر ہے، کیسا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے والا ہوں۔ تو فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، فرمایا وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے تکلیف محسوس ہوتی ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، مشقت ہوتی ہے، کافی بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری ہے، تو اگر روزہ رکھتے ہیں بڑی مشکل سے وہ آخر ٹائم تک وہ یہ ان کے لیے مشکل کا سبب بن جاتا ہے، تو فرمایا بوڑھے لوگ، تو فرمایا یہ کیا کریں؟ فرمایا فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کیا کھلائیں؟ فدیہ دیں، جو ایک مسکین کا کھانا ہے فی روزہ، فدیہ دیں گے جو کیا ہے؟ ایک مسکین کا کھانا فی روزہ دیں گے۔ تو فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پس اگر اپنی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم سمجھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے تو پھر روزہ رکھو۔ تو یہ آیت الہی جہاں روزے کا حکم پایا جاتا ہے ایک آیت میں، دوسری آیت میں احکام روزہ بھی پائے جاتے ہیں کہ احکام روزہ کیا ہیں۔ تو یہی عزیزان گرامی میں اپنے پورے ٹائم کے اندر پوری کوشش کروں گا کہ ضروری احکام جو احکام روزہ ہیں میں آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ روزہ کس چیز کا نام ہے، روزہ کسے کہتے ہیں، روزے کا مطلب کیا ہے، اور رمضان کا مقصد کیا ہے، اور رمضان اور روزے کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے۔ پھر بھی صلوات پڑھ لیجئے۔ تو احکام روزہ صبح صادق سے لے کر یعنی مغرب شرعی تک ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلے قصد قربت شرط ہے، جو روزہ اس نے رکھنا ہے رضا خدا کی خاطر ہو، شرف خدا کو حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ تو کیا ہے روزے کا یہی مفہوم ہے، صبح صادق سے لے کر کب تک اجتناب کرنا ہے؟ تو فرمایا مغرب شرعی کب ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے اور ایک سرخی مشرق کی جانب ہوتی ہے اور وہ مغرب کی طرف بڑھتی ہے، جب سایہ سر سے ڈھلنے لگے، یعنی وہ سرخی، اسے عربی میں حمرہ مشرقیہ کہتے ہیں، وہ سرخی جو مشرق کے جانب ہوتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بڑی تیزی سے جب سر پر آ جائے، سر سے ڈھلنے لگے، یہی مغرب شرعی ہے، یہی روزے کا ٹائم ہے۔ یہی آیت تشریح کر رہی ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، رات کے چھا جانے تک روزے کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ یہ حکم ہے جہاں روزے کے افطار کا حکم پایا جاتا ہے۔ ہم چند منٹ پہلے صبح صادق سے پہلے
احتیاط کی بنا پر کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یقین ہو جائے یہ احتیاط کے ہیں۔ تو رمضان کے معنی کیا ہیں اور اس کے معنی؟ روزے کا معنی خاموش رہنا ہے۔ روزے کا معنی لغوی معنی کیا ہے؟ خاموش رہنے ہیں۔ اور شرعی معنی کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر مغرب شرعی تک مبتلات روزہ سے اجتناب کرنا ہے، یہ روزے کا معنی ہے۔ اب دوسری آیات میں لفظ رمضان استعمال ہوا ہے۔ رمضان کا معنی کیا ہے؟ شہر رمضان۔ حالانکہ یہ اکثر ہم بولتے ہیں یہ رمضان کا مہینہ ہے یا رمضان آ گیا، یہ رمضان نہیں لفظ ہے، اصل میں شہر و رمضان ہے۔ رمضان کا مہینہ، رمضان اللہ کے صفاتی نام میں سے ہے، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے کیا ہے؟ رمضان، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے اور جس کا معنی سخت تپش کے ہے، سخت تپش کے ہے۔ اور اس کے شرعی معنی یہ ہے کہ گناہوں کو جلانے والی ذات ہے، گناہوں کو جلانے والی ذات ہے۔ شہر و رمضان، رمضان اللہ کی صفت ہے، یعنی وہ ذات گناہوں کو معاف کر دینے والی ہے، گناہوں کو ختم کر دینے والی ذات ہے۔ تو بھرکہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں اجتناب کرنا ضروری ہے؟ تو ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ کھانا پینا ہے۔ کھانا پینے سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ روزے کی حالت میں اگر انسان بھول کر روزے کی حالت میں کھا پی لے، جب اسے یاد آ جائے فوراً جو کچھ اس کے منہ کے اندر ہے وہ باہر پھینک دے، پھر اندر نہیں لے جا سکتا، کیونکہ یہاں بھول کر اگر کوئی ایسا کام کرے تو شریعت نے معافی دی ہے، آمدن ایسا نہیں کیا، اس کا روزہ بھی صحیح ہوگا، لیکن جو کچھ منہ کے اندر ہے یاد آ جائے اور وہ نگل جائے تو روزہ صحیح نہیں ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کھانا پینا جان بوجھ کر روزہ کو باطل کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح جماع کرنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، استمناء کرنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خدا کی طرف جھوٹی نسبت دینا، اللہ کا حکم نہ ہو، کوئی آیت گھڑ کر پیش کر دینا، یہ حکم خدا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی کوئی حدیث نہ ہو، کوئی حدیث بنا کر حدیث پیش کر دینا، اس سے بھی روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ اور ائمہ خدا علیہ السلام کی طرف جھوٹی نسبت دینا، کوئی فرمان نہ ہو، کوئی حدیث نہ ہو، تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ خدا رسول ائمہ خدا علیہ السلام کی طرف جھوٹی نسبت دینا، جھوٹی روایت بیان کرنا، اور گناہ بھی اپنی جگہ ہے لیکن روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور احتیاط یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی طرف بھی جھوٹی نسبت نہیں دی جا سکتی، احتیاط کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ تو فرمایا پانچویں مبتلات روزہ میں سے ہے کہ گرد و غبار، آٹا ہے، مٹی ہے یا کوئی اور غلیظ گرد و غبار ہے، اسے کھینچنا، ہل کے نیچے لے جانا سے کیا ہے؟ روزہ باطل ہو جاتا ہے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اذان صبح تک مرد یعنی جنابت کی حالت میں ہے، عورت ہے حیض یا نفاس کی حالت میں ہے، صبح صادق ہو گئی ہے، اس نے جاگ بھی ہوئی ہے، بیدار بھی ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود صبح صادق سے پہلے غسل نہیں کیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ مبتلات روزہ میں سے ہے، لیکن اس صورت میں قضاء و کفارہ واجب ہو جائے گا۔ تو اسی طرح قے کرنے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے، الٹی کرنا، مثلا منہ میں انگلی کے ذریعے خود قے کرنا، اور بیماری کی حالت میں خود قے کرنا، اس سے روزہ باطل، چاہے بیمار ہو چاہے بیمار نہ ہو، آمدن قے کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ ہاں جا رہے ہو اچانک یا بیماری ہے یا ایسا نہیں، اچانک تھوڑی سی اگر الٹی آ گئی ہے، اس نے اختیاری نہیں کی ہے، اختیاراً اس نے الٹی نہیں کی ہے، اگر ایسا آ گیا ہے تو وہ جو کوئی منہ کے اندر ہے باہر پھینک دے اور اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اسی طرح کسی سیال چیز سے حکنا کرنا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سر کو پانی میں ڈبونے سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ مبتلات روزہ ہیں۔ اگر ایک شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، یا جنابت کی حالت میں غسل نہ کرے، یا آمدن جو ہے کھا پی لے،
یا ائمہ خدا علیہ السلام کی طرف جھوٹی نسبت دے، روزے کو توڑ دے، اس کا قضا بھی ہے، یہ قضا بھی ایک روزہ ہے اور کفارہ بھی ہے۔ کفارہ کیا ہوگا؟ ایک غلام آزاد کرے گا ایک روزے کے بدلے، یا پے در پہ 2 ماہ روزے رکھے گا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ کفارہ ہے روزے کا۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو صحت یاب ہے یا نہیں رکھتا، یا رکھتا ہے توڑ دیتا ہے، یہ اس کے لیے حکم ہے۔ غلام آزاد کرنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 60 روزے رکھنے، یعنی 2 ماہ روزے رکھنے ہیں۔ روزے پے در پے سے مراد یہ ہے 1 مہینہ پورا، دوسرے مہینے کا 1 دن، یہ تسلسل اس میں لازم ہے، اور باقی جو ہے نا وقفے سے رکھ سکتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس شخص کے لیے جو صحت یاب ہے لیکن اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ روزہ نہیں رکھتا یا روزہ توڑ دیتا ہے۔ تو اور بھی اہم مسائل ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں وقت کے اندر بیان کر سکوں۔ تو قرآن کی آیت ہے مریض کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر تم مریض ہو قضا کرے، اگر یہ مرض طول کھینچ جائے، سال تک، آنے والے ماہ رمضان تک یہ مرض طول کھینچ جائے، تو یہ 1 مد فی روزہ دے گا۔ 1 مد 750 گرام کا ہے، جسے 3 پاؤ کہتے ہیں۔ 3 پاؤ گندم کسے دے گا؟ فقیر کو دے گا، ہر روزے کے بدلے، نہ کہ رمضان کے بدلے۔ اگر کیا ہے؟ مریض ہے، اس پر قضا بھی واجب نہیں ہوگی، قضا واجب نہیں ہوگی۔ 1 متوان فی روزہ دے گا اگر یہ مرض طول کھینچ جائے آنے والے رمضان تک، لیکن اگر درمیان میں ٹھیک ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ قضا کرے گا، پھر کیا ہے؟ قضا ہے۔ اور کیا ہے؟ سفر کی حالت میں اگر 44 کلومیٹر سفر ہے آنے جانے کا، 44 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے، اگر انسان گھر سے یعنی 22 کلومیٹر اگر سفر کرے گا، واپس تو ظاہر آئے گا 44 ہو جائیں گے۔ اگر گھر سے نکلے، زوال سے پہلے سفر کرے، زوال کے بعد واپس پلٹ کر آ جائے تو اس کا روزہ قصر ہوگا، گناہ بھی نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن ماہ رمضان کے بعد کیا کرے گا؟ اس کی قضا کرے گا۔ صبح جائے، زوال سے پہلے واپس پلٹ کر آ جائے، روزہ ٹھیک ہے۔ یا صبح جائے، ایسی جگہ جائے جہاں 10 دن یا 10 دن سے زیادہ قیام کا قصد رکھتا ہو تو پھر بھی روزہ ٹھیک ہے۔ یا زوال کے بعد جائے، پھر بھی روزہ ٹھیک ہے۔ زوال سے پہلے جائے، زوال کے بعد واپس پلٹے، مسافت شرعی پوری ہو، تب کیا روزہ قصر ہے، لیکن رمضان کے بعد کیا کرے گا؟ اس کی قضا کرے گا۔ لیکن آنے والے رمضان تک اس نے قضا نہیں کی، جو سفر کی حالت میں چھوٹ گئے ہیں قضا نہیں کی، پھر کیا ہوگا؟ یعنی اس دوسرے رمضان کے بعد قضا بھی ہے، فی مطعام جو 3 پاؤ بنتا ہے وہ فی روزہ وہ بھی دینا پڑے گا۔ تو اسی طرح عزیزان گرامی، ایک بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت جسے پیاس زیادہ لگتی ہے، برداشت نہیں کر سکتے، اتنا بوڑھے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بوڑھا مرد، بوڑھی عورت، بوڑھا مرد فقط، یہ اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی شرط ہے، اگر بوڑھے ہیں لیکن صحت ٹھیک ہے، ایسے ہوتے ہیں بعض بوڑھے جوانوں سے بھی صحت اچھی ہوتی ہے، اگر بوڑھے ہیں صحت ٹھیک ہے روزہ رکھ سکتے ہیں پھر واجب ہے، لیکن وہ بوڑھے جو مشقت ان کے لیے تکلیف حد سے زیادہ ہے، تو شریعت نے کہا ہے وہ فی مد 3 پاؤ فی روزہ مسکین کو دیں گے، اور ان پر قضا بھی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ ہیں بوڑھاپا جو ہے وہ کبھی پلٹ کر تو نہیں آتا نا۔ چلو قضا بھی اگر کرے، قضا کیسے کرے گا؟ جو بوڑھا ہے وہ بوڑھا ہے، یہ تو نہیں کہے گا کہ جوانی لوٹ آئے گی، جی ایسا نہیں ہے کہ وہ بوڑھا رہے، لہٰذا شریعت نے کہا ہے اس پر قضا نہیں ہے۔ یعنی فی روزہ 3 پاؤ گندم مسکین کو دے گا۔ اور اسی طرح وہ شخص جو پیاس، بوڑھا تو نہیں ہے لیکن مریض ہے، پیاس کا مریض ہے، بعض آدمی ہوتے ہیں پیاس کے مریض ہوتے ہیں، وہ جب آخر دن ہوتا ہے تو برداشت نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے شریعت نے، اسے عربی میں ذل الطاش کہا گیا ہے، یہ بھی ان کے لیے فی روزہ فی مطعام دینا پڑے گا، یعنی 3 پاؤ گندم فی روزے کے بدلے، اس پر بھی قضا واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک وہ عورت مرضعہ ہے جو دودھ پلاتی ہے بچے کو، اگر اس کا دودھ کم ہو جاتا ہے اور یا
اس کے لیے بچے کے لیے بھی مضر ہے، اس کی ماں کے لیے بھی مضر ہے، تو پھر فیڈر کے ساتھ کوشش کرے کہ اسے دودھ پلایا جائے۔ کس کے ساتھ؟ فیڈر کے ساتھ پلایا جائے گا۔ اگر فیڈر نہیں ہے، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، صرف ماں کا دودھ کا انحصار ہے، تو لہٰذا پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ یہ کرے گا کہ وہ اس کے بدلے وہ روزہ نہیں رکھے گی بھی، لیکن کیا ہے، ماہ رمضان کے بعد ایک مطعم بھی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا قضا بھی کرے گی، دونوں چیزیں ہوں گی۔ اور آخری مسئلہ میں بیان کرنے لگا ہوں، اور اسی طرح ایک ہے دودھ پلانے والی، ایک ہے حاملہ عورت جس کا بچہ بالکل قریب ہے، وضع حمل کے قریب ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں یہ روزہ رکھے گی، بچے کے لیے مضر ہے یا اس کی ماں کے لیے مضر ہے یا دونوں کے لیے مضر ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ ماہ رمضان کے بعد وہ قضا بھی کرے گی، اور ایک مطعم جو ہے نا یعنی 3 پاؤ گندم کسے دے گی؟ مسکین کو دے گی۔ آخر میں دعا کہ خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پہ خدا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔